نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عربوں کی تاریخ میں ابو نصر صیاد یہ کہانی بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں یمن کے کسی علاقے میں کسی گاؤں کا باشندہ تھا، غریب آدمی تھا، مچھلیاں پکڑتا، اس سے گزارا کرتا۔ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ بہت دن گزر گئے، کوئی شکار ہاتھ نہ آ سکا، گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اسی پریشانی کے اندر بیچارہ بازار میں جا رہا تھا۔ اسی شہر کے ایک نیک عالم دین اس سے ملے، ان سے کہا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، کئی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے، شکار کوئی مل نہیں رہا، کیا کروں؟ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، ہم دونوں سمندر پہ چلتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ عالم دین اس کو لے کر سمندر پر پہنچے اور وہاں جا کر مصلی بچھایا، کہا چلو تم بھی 2 نفل پڑھو، میں بھی پڑھتا، اور اللہ سے دعا کرو۔ ہم دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دونوں نے اللہ سے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد ان کا چلو اب جال پھینکو سمندر میں، اللہ مدد کرے گا۔ جال پھینکا تو ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ آ گئی۔ کہا کہ چلو جاؤ اس کو بیچ دو اور بیچ کے اپنے گھر والوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرو۔ اب یہ بیچارہ پہنچا، مچھلی کو بیچا تو 3 درہم کی مچھلی بکی۔ اس نے کہا 3 درہم کا کیا ہونا ہے، چلے ایک وقت کی روٹی تو کھائی جائے گی۔ تو اس سے 2 پروٹھے اس نے خرید لی۔ اب 2 پروٹھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک عورت اور اس کا بیٹا بیٹھے ہوئے مانگ رہے ہیں۔ عورت کہہ رہی ہے کہ بھوک سے پریشان ہوں، کئی دنوں سے مجھے گھر میں ملا کچھ نہیں، اور اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ یہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، اس کی طرف دیکھا، پھر سوچا، پھر دیکھا، پھر سوچا کیا کروں۔ سوچا کہ میری بیوی گھر میں بھوکی ہے، یہ بھی بھوکی ہے، تو کیا کروں یا اللہ میں کیا کروں؟ اس کا چلو کوئی بات نہیں، میرا اللہ مالک ہے، وہ پروٹھے اس کو دے۔ اب وہ بچہ اور وہ جو عورت تھی، جب اس نے پروٹھے اس کے ہاتھ میں پکڑے، اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تجھے اور زیادہ دے، اور بچے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، خوشی کے 2 آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکے۔ اب یہ ان کو دے کر گھر چلا۔ راستے میں سوچتا جا رہا ہے کہ میں اپنے بچے اور بیوی کا سامنا کیسے کروں گا، کیا دوں گا۔ اسی اصلاح میں جا رہا تھا کہ راستے میں بازار میں گزر ہوا، کوئی شخص یہ آواز لگا رہا تھا، اے بھائی ہمیں ابو منصور سے ملا دو، ابو نصر سے ملا دو ہمیں۔ لوگوں نے کہا یہی تو ہے، یہ فقیر جو جا رہا ہے یہی ابو نصر ہے۔ کہ اچھا، اس سے ملا، اس سے کہنے لگا میں تمہیں بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا کہ تیرے والد نے ایک امانت میرے پاس رکھوائی تھی، وہ امانت یہ لے تیرے ذمے ہے، میں امانت سنبھال، میں تو چلا۔ اب یہ حیران اور پریشان کہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ پرانی بات ہے، 20-25 برس گزر گئے، جلدی کر یہ سنبھال لیں۔ اب وہ امانت سنبھالی، اس کا سنبھالنا تو دیکھا کہ وہ آدمی غائب ہو گیا۔ اب اس نے دیکھا تو وہ 3 درہم خرچ کیے تھے اور وہ تھے 30,000 درہم۔ وہ حیران و پریشان کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ گھر آیا، خیر اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، میرے حالات بدل گئے، 30,000 درہم بہت بڑی رقم تھی، میں نے گھر بنا لیے، سب کچھ ہو گیا، اللہ کے بڑے بڑے کاروبار کیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، اور مجھے اس پر بڑا مان تھا کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کیا۔ اسی اثناء میں کئی سال گزرے، کہتے کہ ایک رات خواب آیا مجھے۔ ابو نصر خود کہتے ہیں ایک رات مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا میدان حشر قائم ہو گیا، اور میدان حشر میں آواز لگی اچھا ابو نصر کو بلاؤ، اس کے اعمال کو تولا جائے۔ کہتے مجھے بلایا گیا، میرے اعمال کو تولا گیا تو میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میں حیران و پریشان کہ یا اللہ میرے وہ ہزاروں درہم کے صدقے خیرات وہ کہاں گئی؟ کہا اللہ نے کہا اس کو دکھاؤ۔ وہ ہر صدقے ہر خیرات کے پیچھے کہتے نمود و نمائش کی خواہش، ریاکاری کی خواہش، یہ ساری خواہشوں نے ان سب کو زیرو کر دیا۔ کہتے میں نے سوچا اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ فرشتوں نے کہا کہ بھائی دیکھو کچھ اور تو نہیں رہ گیا اس کے اعمال میں؟ ایک نے کہا ہاں ٹھہرو میرے پاس ہے۔ اس کا کیا ہے؟ اس کا میرے پاس 2 پروٹھے ہیں، وہ اس کے اعمال میں ابھی رہتے ہیں۔
کہ 2 پروٹھے لا کر اس کے اعمال نامے میں رکھے گئے. کہتے کہ جو ہی وہ 2 پروٹھے میرے اعمال نامے میں رکھے گئے تو نیکیوں اور بدیوں کا پلڑا برابر ہو گیا. مسئلہ پھر بھی نہ بنا، نیکیوں کا پلڑا پھر بھی نہ جھکا. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ دیکھو شاید اس کے اعمال میں کچھ رہتا ہو. ایک نے کہا ہاں ٹھہرو میرے پاس بھی ہے. اس نے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 آنسو ہیں. ایک بچے کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے تھے، وہ میرے پاس ہے. انہوں نے کہا اچھا وہ بھی لے گا. وہ 2 آنسو ڈالے. کہتے جو ہی اس 2 آنسو کا ڈالنا تھا نیکیوں کا پلڑا ایسا بھاری ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا گناہوں کا پلڑا کہاں پہ گیا. کہتے اس بچے کے 2 آنسو نے میری بخشش کروا دی. میرے محترم دوستو، یہ آنسو جو ہے نا بڑے قیمتی ہوتے ہیں، وزن میں بڑے ہلکے ہیں، اللہ کے اعمال نامے میں وزن میں بہت بھاری. ایک آنسو کا اگر وزن کیا جائے تو شاید 0.005 گرام سے بہت کم نکلے. اور آنسو بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بیسل ٹیئرز ہوتے ہیں جو آنکھوں کو نمی رکھتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہر انسان کی ضرورت ہے. اور ایک ریفلیکسو ٹیئر ہوتے ہیں جو آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو قدرت کا نظام ہے وہ آنکھوں میں پانی لا کر اس کو باہر نکال دیتی ہے. جس طرح پیاز آپ چھیلتے ہیں آنکھوں میں پانی آتا ہے. اور ایک ایموشنل ٹیئرز ہوتے ہیں. یہ وہ ٹیئرز ہیں جن کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. یہ وہ آنسو ہیں جو انسان کی کسی خوشی میں، کسی غم میں، کسی دکھ میں، کسی درد میں، کسی کی یاد میں، کسی کی آس میں، کسی کے عشق میں نکلتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہی ہے کہ یہ آنسو کس لیے نکلے ہیں. اس سے ان آنسو کا وزن بنے گا. یہ آنسو کس لیے نکلے، کتنے نکلے، کیسے نکلے، کس درد میں نکلے، کس تکلیف میں نکلے. اور رمضان کے مہینے میں تہجد کے وقت نکلے ہوئے 2 آنسو اللہ کے ہاں ندامت کے بڑے ہی قیمتی. ویسے بھی بڑا وزن ہے، رمضان میں تو اس کا وزن کہیں اور آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے اعمال نامے کے اندر آنسوؤں کا وزن بھی شامل کیا کرو. دیکھنے میں بڑے معمولی ہیں. کبھی اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ. کبھی 2 آنسو بھی نکل آئے تو ہو سکتا ہے ابو نصر کی طرح ہماری بھی بخشش ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. ارے نہیں نکلتے تو کسی نے بڑا اچھا نسخہ بتایا کہ رونے کی جیسی شکل بنا لو. اگر وہ بھی نہیں ہوتا، ان لوگوں کے پاس بیٹھو جن کو رونا آتا ہے. جب کبھی ان کو رونا آیا تو شاید آپ کے لیے بھی کچھ مانگ لیں، آپ کا بھی کام بن جائے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. ندامت کے 2 آنسو، توبہ کے 2 آنسو جو ہیں پوری زندگی کی بدیوں کو مٹا سکتے ہیں. بڑے قیمتی ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اور رمضان کے مہینے میں تو اللہ کی رحمت جو ہے اور آگے بڑھ کر آواز لگاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں. اور اگر یہ بخشش چاہنے والا خالص ہے اور اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ندامت کے 2 آنسو جو ہیں اس کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں. اور اس موقع پر اسے اگر کسی اور کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیے اس کی زندگی بدل جائے گی. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے.